بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خبریں آج بھی تین ہی شیئر کرنی ہیں، تینوں انتہائی اہم خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کراچی کے دورے پر گئے، سندھ کے دورے پر، کیا اخراجات ہوئے، کیا شاہانہ استقبال اور کیا شاہانہ کھانے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ رائیونڈ میں کوئی ایک بڑی اہم ملاقات کا چرچا ہے، یہ بتائیں گے کون سی ملاقات۔ اور تیسری خبر جناب یہ ہے کہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ نے یقین کیجئے اپنی معصومیت کا وہ ثبوت دیا ہے کہ ایوان اقتدار اور ایوان اختیار کو پاش کر کے رکھ دیا ہے۔ میں حیران ہو گیا ہوں، اس پہ ضرور بات کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب کا جناب دورہ ہوا سندھ کا۔ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب کے سنا کہ جناب پروٹوکول آفس سے فون گیا، آگے سے پروٹوکول آفس نے وہاں لاڑکانہ کے کمشنر کو، اور انہوں نے پھر فردر آگے بتایا کہ جناب وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں 16-17 کو، اور 15 تاریخ تک جناب 22 گاڑیاں چاہیے، 22 جو کہتے تھے نا 2 ملازم رکھیں گے، جو کہ یہ لیٹر موجود ہے، ٹھیک ہو گیا نا، یہ اس کا لیٹر موجود ہے، یہ ایسے ہوائی بات نہیں ہے، آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا سوشل میڈیا پہ، 2 ملازم رکھیں گے۔ اور جنہوں نے کریڈٹ لیا کہ ہم نے تو جناب وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیاں بیچ دیں، 22 گاڑیاں، جس میں پریڈو اور فارچونر اور پتہ نہیں GLI کے کیا کیا انہوں نے بتایا، باقاعدہ نام لکھا اس لیٹر میں، 22 گاڑیاں ٹھیک ہے نا، 22 گاڑیوں کا قافلہ، پتہ نہیں اور گاڑیاں بھی کتنی ہوں گی وغیرہ۔ اس کے بعد لاڑکانہ پہنچے، لاڑکانہ کے انصاف ہاؤس میں پرتکلف قسم کے ظہرانے کا انتظام کیا گیا، 35 سے زائد کھانے، کچھ میڈیا ہاؤسز نے اور یا چینلز نے تو اس سے بھی زیادہ بتائے، لیکن میں ARY نیوز کو رپورٹ کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں تیتر تھے، سالم بکرے تھے، پتہ نہیں کوئی میڈیا بتا رہا تھا سالم ہرن تھے، روسٹ مچھلی تھی، سندھ کے روایتی کھانے تھے، دیسی مرغ تھے۔ کیا بات ہے، بتاتے بتاتے آپ تھک جائیں۔ وہ رپورٹر بھی ہمارے دوست ہیں، بتاتے بتاتے تھک گئے۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ کچھ بے موسمی کھانے تھے، یعنی ان کی ضرورت نہیں تھی، جیسے روسٹ مچھلی ہے، جیسے اور بہت سارے کھانے یعنی کہ جو سردیوں میں ہوتے ہیں لیکن عام طور پہ اس موسم میں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کھا کے خوب تعریف کی کھانوں کی۔ ٹھیک ہے جناب، بس مجھے اتنا کہنا ہے کہ کرونا زدہ قوم کے یہ وزیر اعظم صاحب ہیں، اور پھر آپ کہیں سالم بکرے اور سالم ہرن اور مرغ مسلم کھا کے کہ گھبرانا نہیں ہے، اور پھر اگر کوئی بات کریں تو پھر گالم گلوچ ہمیں پڑتی ہے، اور کہتے ہیں جناب آپ نے ان کو نہیں دیکھا، ان کو نہیں دیکھا، پچھلوں کو نہیں دیکھا، ان کو نہیں دیکھا تھا، فلاں کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ انہی فلاں پہ تنقید کر کے تو آپ آئے ہیں، آپ تو انہی چیزوں پہ تنقید کر کے اور یہی سبز باغ دکھا کے تو آئے ہیں کہ یہ تو سارے کے سارے کوئی گندے انسان ہیں، ہم فرشتہ صفت آ رہے ہیں۔ آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ خیر چھوڑیں۔ میں نے کہا تھا رائیونڈ میں ایک ملاقات کا چرچا ہے۔ اب کل آپ نے دیکھا اختر مینگل صاحب چھوڑ گئے، جہانگیر ترین صاحب کا لندن جانا، اور پھر یہ خبریں آنا کہ وہ انتظار میں ہیں کسی ملاقات کی۔ بھلے اس کا کچھ صحافیوں نے اس کی کنٹرڈکشن کر دی ہو ان کے حوالے سے کہ جی مجھے فون آیا اور مجھے فون آیا، لیکن اب بھی خبریں یہی ہیں کہ وہ کسی اہم ملاقات کے انتظار میں ہیں۔ اچھا، جانے سے پہلے بھی انہوں نے بڑی اہم سیاسی اور غیر سیاسی ملاقاتیں کی۔ ذرائع نے بتایا کہ 2 ان کی سیاسی اہم ملاقاتوں میں شہباز شریف صاحب بھی تھے اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی تھے، اور یہ بھی بتایا گیا ذرائع کے ذریعے ہی ہمیں خبر ملی کہ جناب وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے مشورے پہ ہی لندن گئے تھے۔ اچھا، اب شہباز شریف کی یہ سارے وہی بات ہے نا، میں کہتا ہوں پھر ڈاٹ ملائیں، اگر یہ اتفاقات ہیں تو پھر وہی بات ہوئی، کسی کے لیے حسین اتفاق ہے اور کسی کے لیے سنگین اتفاق ہے۔ یعنی شہباز شریف کی نیب میں طلبی، پھر ضمانت، پری ایرسٹ ہو جانا، پھر کرونا کا پازیٹیو آنا، پھر آرمی چیف صاحب کا فون جانا، پھر ایئر چیف صاحب کا بھی فون جانا، ذرائع کچھ کہہ رہے ہیں کہ رحیل شریف صاحب کا بھی فون،
پھر چائنیز امبیسڈر کا بھی فون، پھر ان کا خط بھی آنا، سارے اتفاقات ہیں بھائی، پھر بڑے حسین یا سنگین اتفاقات ہیں۔ اچھا، گزشتہ ہفتے سے لاہور کے کچھ سیاسی اور صحافتی، مجھے معلوم ہے آپ کو بڑی تڑپ ہو رہی ہے، بھائی آپ نے لگایا ہی، تھمب نیل پہ بھی لگایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ رائمنڈ میں بڑی ایک اہم ملاقات ہے، تو پھر آپ ادھر ادھر ڈیٹیل میں پڑ گئے ہیں۔ خیر، میں اتفاقات بتا رہا ہوں، میں وہ بتاتا ہوں یہ ملاقات کن کی ہوئی ہے، میں بتاتا ہوں یہ جو خبر گرم ہے نا سیاسی اور صحافتی حلقوں میں، لیکن کچھ اور میں اتفاقات کی طرف اشارہ پہلے کر لوں کہ عظمیٰ کاردار کی آڈیو لیک ہونا، یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ مرکز سے بتایا جا رہا ہے کہ 1 درجن اور پنجاب سے 20 کے قریب تقریباً اراکین اسمبلی کا ناراض گروپ یا بغاوت والا گروپ، باغی گروپ، وہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ آج آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ڈی جی خان سے ایک ایم پی اے ہیں خواجہ داؤد سلیمانی صاحب، ان کی بھی ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے اور انہوں نے وسیم اکرم پلس کے جناب بخیے ادھیڑ دیے ہیں، یہ بھی اتفاق ہے۔ اب اتنے حسین اور اتنے سنگین اتفاقات اگر ہو رہے ہیں اور ہم جیسے صحافی بول لیں انہیں، چلیں چھوڑیں، آگے چلتے ہیں جناب۔ میں آپ کی جو ہے نا وہ کیوریاسٹی مٹاتا ہوں، اور دیکھیں بات ہو رہی ہے رائمنڈ میں ملاقات کی، کن کی ہوئی ہے؟ لاہور کے ہمارے کچھ سیاسی اور کچھ صحافی حلقے جناب۔ اچھا، یہ جو برف پگھل رہی ہے نا، میں نے خود جو ہے نا اسحاق ڈار صاحب سے بھی بات کی، ان سے بھی، انہوں نے بھی کہا جناب ہمارا تو بہت عرصے سے تعلق ہے نا، سال کا تعلق ہے نا، ہمارے پرسنل تعلقات بھی ہو سکتے ہیں چودھری برادران سے، وہ پرسنل باتیں بھی ڈسکس ہو سکتی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے جناب، بالکل مان لیا جناب۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کی، کن سے؟ مون صلاحی صاحب سے۔ جی ہاں، آپ سن کے بہت حیران رہ جائیں گے۔ تو پھر اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو پھر تو بات یہ ہے نا کہ کوئی دھماکہ دار خبر آنے والی ہے نا، جبکہ ذرائع کہتے اب یہ ایسے تو نہیں ہوتا، کہتے ہیں پچھلے ہفتے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات بھی صحافتی اور سیاسی ذرائع کچھ بتا رہے ہیں کہ ملاقات بھی رات کی تاریکی میں ہوئی ہے اور رائمنڈ میں ہوئی ہے، اور مریم صاحبہ نے ہی بلایا تھا۔ پتہ نہیں اب اس ملاقات میں اور کون کون تھے، مجھے نہیں معلوم، لیکن ملاقات تو ہوئی ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا۔ ادھر سے جناب مینگل صاحب بھی، اختر مینگل صاحب بھی الگ ہو گئے، کچھ اور بھی الگ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں صرف ذرائع سے خبریں ہی بتا رہا ہوں۔ آ جائیں جناب جلدی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کی طرف۔ ایک وضاحت میں سب سے پہلے کر دوں، میں کہتا ہوں نا، ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ جہاں سوال مر جائے وہاں زوال آتا ہے۔ سوال کریں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھ سے بھی بہت مطلب ایسے دوست ہیں جو پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے باہر بھی واٹس ایپ پہ بھی کوشچنس کرتے رہتے ہیں۔ میں بڑا انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں خندہ پیشانی سے، کسی کا کوئی ایک بزرگ ہیں، دوست ہیں، تو انہوں نے مجھ سے ایک وضاحت مانگی کہ ظفر نقوی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنا حوالہ دیا کہ اگر میری جائیدادیں کوئی مجھ سے کو منی ٹریل مانگے تو میں نے فلاں 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 یہ رکھا ہوا ہے، میں ان کو جناب ان کے منہ پہ ماروں گا، میں کہوں گا جناب یہ لو سارا کچھ۔ تو جج صاحب کیوں نہیں دینا چاہتے؟ میں نے کہا یہی تو وہ بات ہے کہ جیسے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی آج تک سمجھ نہیں پائے کہ نہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں، نہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے، نہ باقی ججز کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم قابل احتساب ہیں، ہمارا احتساب کرو، ہم سے پوچھو۔ میں نے ان سے محترم سے یہ کہا کہ میں نے کہا اگر آپ سے کوئی منی ٹریل مانگے آپ وہ منی ٹریل دیں، اور منی ٹریل آپ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس دوران آپ پہ کوئی قتل کا مقدمہ بھی جڑ دے، آپ کو کیسا لگے گا؟ کہتے ہیں سر وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے کہ جج صاحب پہلے خط سے لے کر آج تک سب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو منی ٹریل دینے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں، ہم تو منی ٹریل دے رہے ہیں، ہم سے پوچھو، ہم بتانے کے لیے تیار ہیں، میری مسز سے پوچھو، بچوں سے پوچھو انہوں نے جائیدادیں کیسے لیں۔ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے آپ نے ریفرنس کیسے بنا دیا؟ مس کانڈکٹ کہاں ہوا ہے؟ منی ٹریل مانگے نا، اور منی ٹریل مانگتی کون؟ ایف بی آر، ایف آئی اے، نیب، یہ ادارے مانگتے ہیں نا منی ٹریل، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے منی ٹریل مانگنے کی بجائے، آپ نے جائیدادوں کا حساب لینے کی بجائے آپ نے ریفرنس ٹھوک دیا۔ کہتے ہیں یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہی ٹھیک ہے، یہی تو المیہ ہے۔ آ جائیں جناب جلدی۔ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ آئیں، ٹھیک۔
آرگومنٹ بہت لمبے چوڑے ہوئے. میں ان کی اہلیہ کی، آپ یقین کیجئے کہ جب میں نے ان کے اہلیہ کی ریمارکس پڑھے اور جب میں نے متعدد اپنے دوستوں سے بات کی، متعدد لوگوں سے میں نے بات کی، اور جب میں نے پوری اس کی ڈیٹیل پڑھی، میں تو بالکل جناب یوں سمجھیے آپ دیدہ نہیں، میں تو آنسوؤں سے رویا ہوں. اور مجھے لگا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک ایسے جسٹس کے ساتھ. میں جلدی بتاتا جاؤں. جب یہ کیس شروع ہوا نا تو میں نے تقریباً پاکستان کی تمام بار سے، جب یہ ریفرنس فائل کیا گیا، یہ شوشہ فائل کیا گیا، ریفرنس فائل سے پہلے ہی پریس کانفرنسز آنے لگیں، پشاور بار کے کچھ لوگوں سے، لاہور کے بار سے، اسلام آباد بار، مختلف کراچی بار کے لوگوں سے، دوستوں سے میں نے پوچھا جسٹس صاحب کے بارے میں. وہ کہتے ہیں یار یہ جو جسٹس صاحب ہیں ہم ان کی، میں آپ کو اور کچھ نہیں، یہ تقریباً کا لب لباب یہی تھا. کہتے ہیں کہ ہم اس جج کی دیانتداری کی قسمیں کھاتے ہیں. آگے چلیں جناب. آج جناب ہوا کیا، میں وہ تو بتاؤں گا آپ کو، ایسی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ. میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، بہرحال آج جب عدالت لگی تو جناب بتایا گیا کہ آج ہم اہلیہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سے وہ ویڈیو لنک پہ ان کا بیان ریکارڈ کرائیں گے، سنیں گے ان کو. اچھا پھر اس کے بعد وہ تو میں آتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا نا، لیکن اس سے پہلے یہ سن لیجئے. جسٹس عمر عطا بندیال، ویسے بہت لمبے چوڑے آرگومنٹس ہوئے آج، جاسوسی پہ بھی ہوئے اور بڑے وہ اس میں بعد میں ذکر کروں گا. بہت اہم بات، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے فروغ نسیم صاحب سے کہا کہ آپ نے ایک سپریم کورٹ کے جج سے متعلق تو فوراً تحقیقات کر لیں، لیکن آپ کی اپنی محتاط ڈسٹرکٹ کورٹس میں کیا ہوتا رہا، کبھی اس کا بھی جائزہ لیا تھا؟ انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں مزید واضح کر دیتا ہوں کہ میں احتساب عدالت کے جج کی بات کر رہا ہوں. جی ہاں، وہی ہیرا جج جو ارشد ملک صاحب، جس کو آپ کی وزارت قانون نے تعینات کیا تھا، اور جو انجینئرنگ ہوئی، سنیے ذرا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارک سنیں، اور جو انجینئرنگ ہوئی اس میں افسوس سے ہمارا ادارہ استعمال کیا گیا، یعنی عدلیہ کا ادارہ. ہم اس کو درست کریں گے. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس کو درست کریں گے، اور ہو سکتا ہے اسی فیصلے میں ہی درست کریں. ان کی بات ابھی ختم ہوئی کہ جسٹس مقبول باقر صاحب نے کہا کہ پاکستان میں احتساب کے نام پر تباہی ہو رہی ہے، اور نظام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا اس پر ہم مناسب وقت میں لکھیں گے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس کے بعد اگر کوئی یہ سوچے کہ ایون فیلڈ کے فیصلے میں کوئی وزن ہے، یا اس کے بعد کوئی یہ سوچے کہ احتساب ہی ہو رہا ہے پاکستان میں، انتقام نہیں ہو رہا، اب میں کیا کہوں؟ میں وہ یہی کہوں گا نا، کوئی احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ رہتے ہیں. آ جائیں جناب بیگم صاحبہ پہ، بیگم قاضی فائز عیسیٰ. جناب ویڈیو لنک آن ہوا، انہوں نے پہلے تو کورٹ کا شکریہ ادا کیا. میں بہت ہی چبا کے بولوں گا الفاظ کو، آپ یقین کیجئے کہ سن کے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک ایسی منی ٹریل دی اور وہ دلائل دیے کہ یقین کریں کہ سب سکتے میں آ گئے. انہوں نے کہا سب سے پہلے کورٹ کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے میں شوہر سے پوچھتی تھی، لیکن میرے شوہر مجھے کہتے تھے کہ نہیں یہ آپ کا مقدمہ نہیں ہے، یہ میرا مقدمہ ہے. مسز قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میرے بچے اور پوتے سوال کرتے ہیں کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے. انہوں نے اپنا، چونکہ ان کے باپ کو کینسر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے، انہوں نے کہا کہ میرا باپ مر رہا ہے. بستر مرگ پر مجھ سے کہا کہ جاؤ بیٹا اپنا اور میرا نام صاف کروا کے آؤ. اس دوران وہ آپ دیدہ ہو گئیں. اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے برتھ سرٹیفکیٹ نکالا، اسے اسکرین پر دکھایا. نام ان کا لکھا ہوا تھا برتھ سرٹیفکیٹ پر سرینا کھوسو. پھر انہوں نے 1980 کا اپنا شناختی کارڈ نکالا، وہ بھی اسکرین پر دکھایا، پاکستانی شناختی کارڈ، اس پر بھی سرینا کھوسو لکھا ہوا تھا.
پھر انہوں نے بتایا کہ 1982 میں یعنی 1982 میں میری شادی ہوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے. پھر میں نے 1983 میں شادی کے 1 سال بعد اپنا نام تبدیل کروا دیا شناختی کارڈ پہ. وہ شناختی کارڈ بھی انہوں نے دکھایا, اس پہ لکھا ہوا تھا سرینا عیسیٰ. سنتے جائیے ذرا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میری والدہ ہسپانوی ہیں اور اسی وجہ سے مجھے اسپین کا پاسپورٹ ملا. اور انہوں نے ایک وضاحت کی کہ یہ دیکھیے اسپینش میں جو زیڈ ہے زی دیٹ از ایکولنٹ ٹو ایس, اس کو ایس پڑھا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے. اور انہوں نے وہ دکھایا. انہوں نے کہا کہ مجھ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نے 2 نام ظاہر کر کے دھوکہ دہی کی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور وہ پھر آپ دیدہ ہو گئیں. پھر انہیں پاکستانی کمپیوٹرائز آئی ڈی کارڈ دکھایا, شناختی کارڈ, جو 2003 میں بنا تھا. پھر جو اس کی مدت 2010 میں ختم ہوئی, پھر انہوں نے اسکرین پر اپنا 2010 والا وہ شناختی کارڈ دکھایا جو انہوں نے بتایا کہ آج تک بھی وہ چل رہا ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں پاکستانی ویزا شوہر کے دفتر کو استعمال کر کے بنایا گیا. ذرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, ذرا سنتے جائیے, ذرا اپنا نا جگر پہ ہاتھ رکھیے. انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں. یہ کو چھوڑ دیجیے, یہ میں جو بھی آتا ہے, ٹھیک ہو گیا نا. انہوں نے کہا کہ میرا پہلا مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے پاکستانی ویزا شوہر کے دفتر کو یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دفتر کو استعمال کرتے ہوئے بنوایا یا حاصل کیا. کہتی ہیں انہوں نے دکھایا کہ جو میرا پہلا ویزا تھا 5 سالہ ویزا 2002 میں مجھے جاری کیا گیا 5 سال کے لیے. اس وقت میرے شوہر جج نہیں تھے. انہوں نے دوسرا ویزا دکھایا, اس کی کاپی دکھائی اسکرین پہ. انہوں نے کہا یہ 2008 میں جاری ہوا, وہ بھی 5 سال کا جاری ہوا. اس وقت بھی میرے شوہر جج نہیں تھے. انہوں نے تیسرا ویزا دکھایا جو 2013 میں, انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی میرے شوہر سپریم کورٹ کے جج نہیں تھے. اب ایک اہم بات, اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت سوں کے منہ پہ تماچا مارا ہے انہوں نے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے. انہوں نے کہا کہ جب وہ ایک عام قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ تھیں تو حکومت پاکستان انہیں 5 سالہ ویزا دیتی رہیں, لیکن جب ان کے شوہر سپریم کورٹ آئے تو اب انہیں 1 سال کا ویزا جاری کیا جاتا ہے. انہوں نے عدالت کو مخاطب کر کے کہا کہ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ بدنیت کون ہے اور عہدے کا غلط استعمال کون کر رہا ہے. پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے کچھ فائلیں نکالیں ویڈیو لنک پہ. انہوں نے ایک فائل کو نکالا, اس کے صفحے پلٹے, کہا کہ کراچی کے امریکن سکول میں پڑھایا کرتی تھی, بہترین آمدن تھی, ہاؤس رینٹ ملتا تھا, یوٹیلیٹی بلز ملتے تھے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شروع سے ٹیکس ریٹرن انہوں نے ایک شخص کا نام بتایا, ریحان نقوی صاحب کوئی, وہ میرے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے تھے. میں شروع سے ٹیکس دیتی آئی ہوں. والد کی طرف سے ورثے میں ملنے والی زرعی جائیداد کے طویل خسرے نمبر دکھائے, اور بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ بھائی ہم حیران ہو گئے کہ طویل فہرست پڑھ کے اس سے پتہ چلا کہ والد کی طرف سے ملنے والی جائیداد ان کو پتہ نہیں کتنے کنال, سینکڑوں کنال میں ہے وہ جائیداد. انہوں نے سارے خسرے دکھائے. انہوں نے کہا اپنی تنخواہ سے دکھائے, باقاعدہ ڈاکومنٹس دکھائے, میں نے کلفٹن کراچی میں اپنا گھر خریدا اور پھر اس گھر کو میں نے فروخت کیا. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ٹیکس فائلر سے ریحان نقوی صاحب سے مشورہ کیا کہ اگر میں نے بیرون ملک رقم بھجوانی ہو تو اس کا قانونی طریقہ کیا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی, میں بہت ہی آرام سے بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا, مجھے ریحان نقوی نے, وہ بتا رہی ہیں اہلیہ صاحبہ, انہوں نے کہا کہ مجھے ریحان نقوی نے بتایا کہ اس کے لیے قانونی طریقہ یہ ہے کہ آپ کو فارن کرنسی اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد بیگم صاحبہ نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ اکاؤنٹ کا وہ بینک سٹیٹمنٹ نکالا, اسکرین پہ دکھایا کہ یہ دیکھ لیجئے 7 لاکھ پاؤنڈ میں نے اپنے نام سے اپنے ہی اکاؤنٹ میں لندن میں ٹرانسفر کرائے, اور 2003 میں نے پہلی جائیداد خریدی. آپ سنتے آئیے. انہوں نے کہا کہ الزام لگایا گیا کہ ملینز آف پاؤنڈز کی
یہ جائیدادیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میری پہلی جائیداد، باقاعدہ ہر ایک چیز کے ڈاکومنٹ دکھا رہی تھیں وہ، کہتے ہیں کہ میری پہلی جائیداد 2,45,000 پاؤنڈ کی خریدی اور 2003 میں خریدی، جبکہ دوسری جائیداد 2,75,000 پاؤنڈ کی خریدی۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ یہ اتنی ہی مالیت ہے، اس سے اسلام آباد اور کراچی میں ایک گھر خریدا جا سکتا ہے۔ آپ 2000 آپ ایسا کیجئے ذرا، میرے ناظرین اور میرے ویورز بہت ہی سمجھدار ہیں، آپ ذرا 2003 میں نکالیں کہ اس وقت پاؤنڈ کتنے کا تھا اور پاکستانی روپے کتنے بنتے تھے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میں نے پڑھایا کراچی، تنخواہ بھی وہیں سے وصول کی، ٹیکس ریٹرن بھی وہیں پہ فائل کرتی تھی، لیکن کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد میرے علم میں لائے بغیر ان کا RTO کراچی سے اسلام آباد غیر قانونی طور پر منتقل کیا گیا۔ 2 بار FBR گئیں، کسی نے نہیں بتایا، ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف بھیجتے رہے۔ کہتے ہیں کہ 2014 میں ٹیکس فائلر، اگر پاکستان میں میرے ٹیکس فائلر نے 2014 میں یعنی ریحان نقوی نے مجھے بتایا کہ اگر آپ پاکستان میں رہائش پذیر نہیں ہیں تو پھر پاکستان میں آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے یعنی میرے ٹیکس فائلر نے FBR کو ایک لیٹر لکھا، FBR نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، اور پھر اس کے بعد FBR نے مجھے کوئی نوٹس نہیں بھیجا۔ آپ اطمینان کا کس شفافیت کے ساتھ جو ہے نا وہ خاتون اپنی معصومیت کی گواہی دے رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات، انہوں نے کہا 2018 میں دوبارہ پاکستان آئیں، پاکستان آنے کے بعد میں نے دوبارہ ٹیکس ریٹرن فائل کیے، اور ان ٹیکس ریٹرن میں میں نے برطانیہ کی جائیدادیں بھی ظاہر کی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، یہ سب کچھ سن کر کہ ہم مطمئن ہو گئے ہیں، آپ نے سب ریکارڈ دکھا دیا اور آپ سب ریکارڈ رکھتی ہیں۔ کاش یہ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیڈ کر رہے ہیں 10 رکنی بینچ کو، انہوں نے کہا ہم مطمئن ہو گئے ہیں، آپ تمام ریکارڈ رکھتی ہیں۔ کاش FBR آپ سے بہتر طریقے سے سلوک کرتا۔ اور یہی جسٹس عمر عطا بندیال نے پھر کہا کہ ہم آپ کی بہادری اور حوصلہ مندی سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ البتہ یہ کہا کہ وہ فورم جو ہے وہ نو ڈاؤٹ، وہ سپریم کورٹ تو یہ فورم نہیں ہے، اس چیز کو پرکھنے کے لیے FBR ہی فورم ہے، تو وہاں ان کو وہ بھی بتایا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کو مخاطب کیا کہ سر میں ایک سوال کر سکتی ہوں، اجازت ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ سر مجھ سے یہ سوال آج تک FBR نے کیوں نہیں پوچھے۔ انہوں نے مزید کہا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے، کہ ادارے 2 سال سے انہیں اور ان کے بچوں کو ہراساں کر رہے ہیں، ادارے، اور ہم چپ ہیں۔ میرے بیٹے کا پیچھا کیا گیا، انہیں فالو کیا گیا، ان کی تصویریں بنائی گئیں۔ جی ہاں، اب کیا کہہ سکتے ہیں۔ آخر پر منیر ملک صاحب روسٹرم پر آئے، انہوں نے بیگم صاحبہ سے کہا کہ اب آپ آف لنک ہو جائیے، اور ساتھ ایک جملہ کہا کہ آپ نے مجھ سے بہتر وکالت کی ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ دیکھیے آپ کے پینل میں پاکستان کے بہترین وکیل آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ تھا وہ آج کا بیان، یہ تھی وہ منی ٹریل، یہ تھی وہ شفافیت، جس شفافیت سے وہ ریت کی دیوار گرا دی۔ وہ جو ظلم کی دیوار ہوتی ہے نا، وہ ریت کی دیوار ہوتی ہے، اس کو ٹھوکر مار کے دلائل کی ٹھوکر سے گرا دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بھلے وہ FBR کو ہی یہ بتایا جائے، لیکن کم از کم آج اخلاقی مقدمہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جیت لیا ہے۔ اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان ملک کی سب سے بڑی عدالت اس سے مطمئن ہو گئی ہے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہ جس سے میں نے بات کی ہو، چاہے وہ وکیل ہو یا چاہے وہ صحافی ہو، چاہے وہ رپورٹر ہو، چاہے کوئی ہو، انہوں نے کہا بھائی ہم تو ششدر رہ گئے، ہم تو سکتے میں آ گئے۔ اس شفافیت کے ساتھ بولیں، سپریم کورٹ بھی مطمئن ہو گئی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔